الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج پارہ نمبر 13 لیے ہوئے آپ کے درمیان حاضر ہوں اور اس کا خلاصہ آپ کے سامنے مفصل انداز میں پیش کر رہی ہوں۔ تو سامعین کرام، پارہ نمبر 13 جو 19 رکوعات اور 154 آیات پر مشتمل ہے، یہ پارہ 3 سورتوں کو کور کیے ہوئے ہے۔ آدھا حصہ سورہ یوسف میں جو اس کا آخری حصہ ہے، نمبر دوسرا سورہ رعد اور نمبر تیسرا سورہ ابراہیم، یہ تینوں صورتیں اس میں شامل ہیں اور اس پارے کو مکمل کرتی ہیں۔ اس پارے کا آغاز سورہ یوسف میں سورہ یوسف علیہ السلام کا بقیہ واقعے کی طرف روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کی شروعات اس بقیہ حصے کی طرف سے شروعات ہوتی ہے کہ جہاں پر کل ہم نے سورہ پارہ نمبر 12 کی طرف ہم نے دیکھا تھا کہ اس میں مختلف انبیاء کرام کا جہاں تذکرہ کیا گیا، وہاں یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر کے بعد جیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال دیا گیا، ان کو رہائی مل گئی اور اس کے بعد آپ کو ایک بہترین عہدے سے نوازا گیا اور آپ مطلب جو ہے وہاں کی بادشاہیت سنبھالتے ہیں۔ یہ تفصیلات ہم نے کل دیکھی تھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے بہترین تدابیر کرتے ہوئے قحط سالی میں بھوک پریشان حالی سے محفوظ رہے اور انہوں نے بہترین تدبیریں کی۔ اس کے نتیجے میں جو قحط سالی میں جو پریشانیاں آنا تھی وہ وہاں پہ آنے سے رہ گئی۔ جب قحط سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر کے اطراف کے علاقوں میں بری طرح سے قحط کا متاثر ہونے والے شدگان مطلب جو ہے مصر کی طرف رجوع ہونے لگے اور غلہ لینے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہونے لگے۔ انہی میں کنعان کے رہنے والے یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں نے بھی مطلب جو ہے یہاں سے غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کی طرف رجوع کیا اور وہاں پہ پہنچ گئے۔ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو دیکھ کر پہچان گئے اور انہیں غلہ عطا کر دیا گیا۔ غلے کے ساتھ آپ ان کے جو رقم تھی ان کو لوٹائی اور گھر واپسی ہوتے ہوئے ان کو یہ تلقین کی کہ آپ کے گھر میں جس کا غلہ لے کر آپ جا رہے ہیں ان کا ایک بھائی تھا بنیامین، تو کہا گیا کہ اس کو بھی واپس لے کر آنا اگر اگلی بار غلہ چاہتے ہو تو پھر اس حکم کے ساتھ وہ واپس لوٹے، خوشی خوشی مطلب گھر لوٹے اور یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر وہاں کے بادشاہ کی فل تعریف کی، کیونکہ ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں تھا، اور پھر اپنے بھائی بنیامین کے ساتھ لے جانے کی پیشکش بھی یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ اس پر مطلب جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ڈرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کا اپنا بیٹا یوسف علیہ السلام انہی چالوں کی بنا پر ان سے گم ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ ڈرے ہوئے تھے، مغمون تھے، مگر بیٹوں نے انہیں منا لیا اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام نے دل مضبوط کر کے انہوں نے بنیامین کو بھیج دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ دینے کے لیے ایک ترکیب کی۔ جب وہ وہاں پہ پہنچے بنیامین کو لیے ہوئے، انہوں نے جو ترکیب کی وہ یہ ہے کہ غلہ مطلب جو ہے ناپنے والا جو ناپ تھا ان کے غلے میں مطلب جو ہے چھپا دیا گیا، اور جب ناپ گم ہونے کی خبر پورے اس میں پھیل گئی تو وہاں سب کے پاس سے مطلب جو ہے ڈھونڈا جانے لگا۔ اس وقت ان لوگوں کے غلے میں وہ ناپ نکل گیا۔ اس کی وجہ سے انہوں نے بہت منت سماجت کی اور اس بات کا بار بار مطلب جو ہے بتایا کہ ہم چور نہیں ہیں اور یہ کام ہم نہیں کرتے، مگر جو قانون کے روح سے جو کام ہو رہا تھا وہ یہی ہے کہ قانون کے روح سے جس کے پاس سے وہ ناپ نکلا ہے اس کو وہاں پہ روک لیا جاتا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو وہاں گھر لوٹتے میں انہیں روک لیتے ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے پاس یہ 10 بھائی روتے پیٹتے اور مغموم چہرے لیے ہوئے وہاں پہ لوٹ جاتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچ کر جب ان کو اطلاع دی جاتی ہے تو یعقوب علیہ السلام پہلے بیٹے یوسف علیہ السلام کی گمشدگی، پھر اس کے بعد ان کے پیارے سے بیٹے بنیامین کی بھی گمشدگی اس طرح جو اطلاع ملی تو آپ بہت زیادہ مغموم ہوئے اور رو رو کر اپنا برا حال کر لیا۔ تاریخ قرآن بتاتا ہے کہ اس کی نتیجے میں ان کی آنکھوں کی روشنی بینائی ختم ہو گئی، بیٹے پریشان ہو اٹھے اور وہ اس غم کو نہ دیکھ سکے اور یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ آئے۔ کہا گیا کہ جب وہاں پہ وہ لوٹ آئے تو یوسف علیہ السلام کو سارا ماجرا پیش کر دیا۔ یوسف علیہ السلام اس وقت اپنی پہچان کھول دیتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تمہارا مطلب جو ہے یوسف علیہ السلام کا ماجرا
تذکرہ کیا ہے؟ یہ کہنا تھا کہ وہ بھائی مطلب جو ہے شش در ہو کر مطلب جو ہے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں۔ یہ مطلب جو ہے جب پہچان ان کے آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ مطلب علیہ السلام اپنا ایک کرتا ان بھائیوں کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اس کرتے کو ابا جان کے چہرے پر ڈال دینا، ان کی بصیرت یعنی ان کی بینائی واپس لوٹ آئے گی۔ بھائی خوشی خوشی واپس گھر لوٹتے ہیں اور پھر یوسف علیہ السلام انہیں تلقین کرتے ہیں کہ واپسی پر ابا جان اور اپنے خاندان سمیت واپس لوٹ آنا۔ تو وہ خوشی خوشی لوٹتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر کرتا ڈال دیا جاتا ہے، ان کی بینائی واپس لوٹ آتی ہے اور اپنے بھائی اور اپنے خاندان سمیت مطلب جو ہے واپس مصر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ جیسے ہی وہ لوٹ آتے ہیں تو وہاں کے بادشاہیت کے دستور کے مطابق یہ مصر کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہیت کے عہدے پر تھے تو وہ تخت پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ان کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں اور سارے 11 بھائی ان کے درباری احترام اور تعظیم سے جھکے ہوئے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح جو خواب آپ نے کل 12 پارے میں سنا تھا کہ انہوں نے ایک چاند اور ایک سورج کو 10 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے ایک خواب دیکھا تھا اور اس کی تعبیر یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ سامعین کرام، اس پر یہ مطلب جو ہے لوگوں کا یہ سورہ یوسف کا اختتام ہوتا ہے اس بات پر کہ اگلے لوگوں کے ان مطلب جو ہے قصے جو تمہارے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں عقل اور ہوش بند رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بناوٹی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور اس چیز کی تفصیل ہے جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد سورہ یوسف کے بعد یہ پارہ سورہ رعد میں داخل ہوتا ہے۔ سورہ رعد بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے۔ سورہ رعد سورہ یوسف کی جڑی ہوئی مطلب جو ہے ایک شق ہے اور سورہ یوسف میں تاریخ کے ان قوموں کا تذکرہ کیا گیا جو انکار حق کیا اور کوئی مطلب جو ہے فائدہ نہیں دے رہا تھا، اور اللہ رب العالمین کا دستور یہ ہے کہ جو کار آمد افراد ہوتے ہیں قوموں کو اللہ رب العالمین باقی رکھتا ہے، اور جو کار آمد نہیں ہے اور جو جھاگ کی طرح ہوتے ہیں اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہیں صفائے ہستی سے ہٹا کر رکھ دیا جاتا ہے، انہیں وہاں ختم کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ وہی حال ان قوموں کا بھی ہوا جو یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں بڑی تفصیل کے ساتھ قوموں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اب سورہ رعد شروع ہوتی ہے اس بات کے ساتھ کہ کتاب آیات اللہ کی طرف سے برحق نازل کی گئی ہیں، مگر پھر بھی یہ لوگ مان نہیں رہے ہیں۔ یہ کہہ کر زمین و آسمان کے دلائل پیش کیے گئے، انسانوں کو حق کی طرف رجوع کرنے کی تلقین مختلف دلائل دے کر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وہ دلائل کیا ہیں؟ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آسمان کو بے سہارا اجسام فلکی کو تھامے ہوئے اور ایک غیر محسوس طاقت کے حصار میں روکے اور بندھے ہوئے کی کیفیت کو یہاں پہ واضح کیا، اور سائنسدانوں نے تحقیق کے ساتھ یہ بات بھی واضح کی ہے کہ ہزاروں گیلیکسی اور ملینز سورج آسمان میں گردش کر رہے ہیں، ان کے اندر مغناطیسی قوت اتنی ہے کہ وہ اپنے محور پر ایک ہماگیر مطلب جو ہے اقتدار ان پر کار فرما ہے اور وہ زبردست بھی ہے۔ اس آسمانی دلیل کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العالمین توحید کا ثبوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جس خدا نے یہ عظیم الشان اجسام فلکی پیدا کیا ہے اور جس کے قدرت میں اتنے بڑے بڑے کروں کو گردش دے رہی ہے، کیا انسان کو دوبارہ پیدا کرنا اور اسے اٹھا کھڑنا اس کے لیے آسان نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے مشکل ہے؟ اور دوسرا یہ اجسام فلکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جس حکیم نے خدائی نے بنائی ہے اور یہ سارے اجسام انسان استعمال کر رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، تو کیا خدائے مالک اس سے استعمال کرنے والے اجزاء کو جو انسانوں کو عطا کیا ہے، کیا اس سلسلے میں اس سے مطلب جو ہے سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا اس سلسلے میں مواخذہ نہیں ہوگا؟ اسی طرح آسمان کا مشاہدہ ہم کو آخرت کے امکانات کو واضح کرتا ہے، اور اتنا ہی بل نہیں بلکہ اس کے وقوع کا بھی مطلب جو ہے یقین ہمارے اندر مصمم طور پر پیدا کرتا ہے۔ سامعین کرام، دوسری دلیل اس میں دی گئی زمین کا خطے کی طرف، کہا گیا کہ طرح طرح کے مختلف درخت اس زمین پہ بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے اسے اگائے، اس میں پھل، اس میں کھیتیاں، اس میں کھجور، کوئی اکھیرا ہے اور کوئی دوہرا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین مثال دیتا ہے اس کائنات
کائنات میں اللہ نے ایک ہی زمین سے مختلف رنگ، مختلف شکل، مختلف خاصیتوں میں جدا پن مطلب پیدا کر رکھا ہے. ہر خطے میں ایک ہی درخت دوسرے درخت سے، اور ایک ہی پھل دوسرے پھل سے، اور ایک ہی مطلب جو ہے چیز دوسرے کی خاصیت سے بالکل جدا گانا مطلب ہے. کیا یہ سب چیزیں سوچنے، غور و فکر کرنے والوں کو خدا سے قریب نہیں کرتی؟ کیا یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ ہٹ دھرمی اور اپنے خواہشات نفس کے اور اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کے اسیر ہونے کے سبب غور و فکر نہیں کر سکتے؟ انہیں تعصبات میں اتنے جکڑے ہوئے ہیں کہ انکار حق پر جمے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین تیسری دلیل دیتے ہوئے توحید کی طرف عکاسی کرتے ہوئے انہیں جمانے کی اور اس پر آنے کی تلقین اس بات سے کرتا ہے، اور وہ دلیل یہ ہے کہ وہ ہے بچے کی ماں کے پیٹ میں وجود میں آنا. سامعین کرام، اللہ جہاں کچھ نہ تھا وہاں اللہ رب العالمین نے انسان کے وجود کو پرورش کرتا ہے. وہ ماں کا پیٹ ہے اور اس کے اعضاء، اس کی قابلیتیں، اس کی صلاحیتیں اور سب کچھ پروان چڑھاتا ہے. اور جب بچہ دنیا میں جنم لیتا ہے تو وہ ایک با حیثیت اور با عقل اور شعور کے ساتھ وجود میں آتا ہے. کیا یہ نشانیاں عقل رکھنے والوں کو کھولنے اور سوچنے اور پر مجبور نہیں کرتی؟ اور جو لوگ یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ہٹ دھرم ہوتے ہیں تو کیا یہ اللہ کے باغی نہیں ہیں؟ ان تمام دلائل کو اللہ رب العالمین دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ زمین کی ہر چیز تو ہن اور کر ہن سجدہ کر رہی ہے، تو آخر میں انسان کیوں نہ شکرا ہے؟ پھر ایک مثال اللہ رب العالمین اسی میں پارے میں دیتا ہے. کہتا ہے کہ ندی نالے میں سیلاب آئے جس کے نتیجے میں جھاگ پیدا ہو جاتا ہے، اور دھاتوں کو جب گرم کیا جاتا ہے تو اس میں بھی جھاگ نکلتے ہیں. یہ جھاگ اڑ جاتے ہیں اور جو وزنی اور کارآمد چیزیں ہوتی ہیں وہ تہ میں رک جاتی ہیں. اس مثال کو بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح جو نیک بندے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے اور جو باقی رہ جاتے ہیں، اور ناکارہ لوگ جو ناشکری اور نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں، اللہ رب العالمین انہیں دنیا سے ہٹا دیتا ہے یا ان کا خاتمہ کر دیتا ہے اور دنیا کو ان سے خالی کر دیتا ہے. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین نے مومنوں کے 9 صفات واضح طور پہ بتائے جو اللہ کے محبوب ترین بندے ہوتے ہیں. ان کے صفات بتائے کہ وہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو، عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں. نمبر دوسرا کہا گیا کہ وہ عہد جو اللہ رب العالمین سے بندہ ہے وہ اسے کبھی توڑتے نہیں ہیں. نمبر تیسرا کہا گیا کہ جو روابط اللہ رب العالمین نے ان کو برقرار رکھنے کے لیے کا حکم دیا ہے اسے وہ برقرار رکھتے ہیں. اور چوتھا کہا گیا کہ اللہ سے ڈرتے ہیں. پانچواں اور وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ اللہ رب العالمین ان سے سخت حساب لے گا. اور چھٹا یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتے ہیں. ساتواں یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں. آٹھ یہ ہے کہ اپنی رزق میں کھلے چھپے خرچ کرتے ہیں. نویں صفت بتائی گئی کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ایسے ہی صفات والے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آخرت کا بہترین گھر انہی کے لیے بنا کر رکھا ہے جسے جنت النعیم کہا جاتا ہے. محترم سامعین کرام، سورہ رعد اختتام پر پہنچتی ہے اور اختتام پر اللہ رب العالمین اس پر اختتام کرتا ہے کہ دنیا میں اتنی ساری نشانیاں اللہ رب العالمین نے توحید کی دنیا میں زمین و آسمان میں پھیلا رکھی ہیں، مگر پھر بھی لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرتے تھے کہ کوئی ایسا قرآن انہیں اتار دیا جائے جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگے، زمین شق ہو جائے، مردے مطلب خبروں سے نکل کر بولنے لگ جائیں. اللہ فرماتا ہے کہ نشانیاں دکھانا اللہ رب العالمین کو کوئی مشکل کام نہیں ہے. عقل سے کام لینے والے لوگوں، زمین اور آسمان میں غور و فکر کرو، اس پر نظر اٹھا کر دیکھو تو خود تمہیں نشانیاں نظر آئیں گی. لوگ دین کو ماننے والے اسلام کے لیے مفید بنے اور یوز لیس نہ بنے. دنیا کو معلوم ہو کہ مسلمانوں کے پاس علم ہے، سائنس ہے اور نالج ہے، ٹیکنالوجی ہے، اخلاق و کردار ہے. یہ کردار ہوگا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس کو لیڈ کر سکتے ہیں اور اس کی امامت کا حق ادا کر سکتے ہیں. ورنہ اللہ رب العالمین اپنا گھیراؤ ہم پر تنگ سے تنگ کرتا چلا جائے گا اور بہت جلد وہ ہمیں پکڑ لے گا اور اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. کتنی ہی چالیں چل لو مگر اللہ کے فیصلوں اور چالوں کے آگے کوئی طاقت، کوئی چال انہیں چل نہیں سکتی. سورہ رعد اس بات پر یہاں پہ اختتام کرتی ہے. پھر پارہ مطلب جو ہے آگے چلتا ہے اور سورہ ابراہیم میں داخل ہوتا ہے. سورہ ابراہیم بھی مکی سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور اس سورہ ابراہیم میں ہمیشہ اس دنیا میں باطل مطلب جو ہے پرستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یہاں سے اس بات کی شروعات کرتا ہے کہ دنیا میں باطل اور حق کے کشمکش ہمیشہ سے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر دنیا تک چلتی رہے گی کہ وہ حق کے ذریعے سے اللہ اس کو، دنیا کو اور اس میں بسنے والوں کو اچھا ماحول، اچھی غذا اور اچھی رہنمائی کے لیے مختلف مطلب جو ہے ماحول کو مطلب جو ہے سازگار کرنا چاہتا ہے اور بہترین ماحول
ماحول فراہم کرنا چاہتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث کرتا ہے, ان کی کتابیں انہیں دی جاتی ہیں اور رہنمائی کی جانے لگتی ہے, مگر باطل کا طرز عمل اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ وہ اس ماحول کو برائیوں یعنی اندھیروں سے ڈھانک کر, اسے بھر کر اس ماحول کو, دنیا کے ماحول کو ناخوشگوار بنانا چاہتے ہیں, بے اطمینانی پیدا کرانا چاہتے ہیں, اور اسی لیے انہیں مطلب جو ہے مختلف لوگوں کو شک میں, نافرمانی میں اور انکار اور سرکشی اور شرک میں مبتلا کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں شیطان اور شیطان نما انسان. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ہم نے کتاب دی اور رسولوں کو بھیجا. ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا, تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو ہمارے سامنے اس بارے میں پیش کیا گیا اور کہا کہ طرح طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا تھا, مگر انہوں نے ہمیشہ مطلب جو ہے انکار حق کرتے رہے. پھر مطلب جو ہے فرعون کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہی مطلب جو ہے وہ فرعون ہے جو حق اس کے سامنے آتا رہا مگر وہ انکار حق پر ہی جمع رہا, عذابات اس پر بھیجے گئے مگر انکار حق ہوتا رہا. اس کے بعد اس کو قرآن مجید کے اس بارے میں قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود کی بستیوں کو یاد دلا کر ان کے بھیجے ہوئے عذابات اور ان کی بربادی اور ان کے عذابات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین یاد دلاتا ہے کہ یہی وہ قومیں تھے جو شبہات کا ذکر میں مبتلا ہو گئے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ میں مطلب جو ہے ہمیشہ اللہ کی ذات پر شک کیا کرتے تھے. رسول مطلب جو ہے کیسے بشر ہو سکتے ہیں اس بات پر بھی شک جو ہے شبہات میں مبتلا ہوتے تھے, اور پھر اندھی تخلیق اور شبہات کی بنا پر آبا و اجداد کے انہی مطلب جو ہے راہ پر وہ چل نکلے تھے. اللہ رب العالمین نے تمام باتیں بتاتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا ہے کہ ہر دور میں ہر نبی کے ساتھ کیا جانے والا یہ رویہ ہے, پریشان نہ ہو. اس کفر اور انکار کی مثال یہاں پہ ایک راکھ کی تشبیہ کے ساتھ دی گئی. کہا گیا کہ جیسے ایک طوفانی آندھی نے اسے اڑا دیا ہو اور اپنے کیے کا کچھ بھی پھل وہ نہ پا سکی ہو. اس لیے جو لوگ جو ایمان لے آئیں انہیں اور اس حق کی روشنی کو چلاتے رہے تب یہ دنیا بھرپور نور سے بھر جائے گی, یہاں کا حال ویسا ہی رہے گا. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین بات کو بڑھاتے ہوئے مومنین کی مثالیں یہاں پہ پیش کرتا ہے. ایک مطلب نسل کی جو بہترین مطلب جو ہے نسل والے بیج کی ہوتی ہے, جو زمین میں بویا گیا اور وہ ایک تناور اور درخت مطلب جو ہے بن گیا اور وہ اچھے پھل دینے لگ جاتا ہے. اس درخت کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ درخت وہ مطلب جو ہے بہترین نسل والا ہوتا ہے جو اپنے مطلب جو ہے درخت سے بہترین پھل عوام الناس کو مطلب جو ہے دیتا رہتا ہے اور وہ سایہ دیتا ہے. اس کی لکڑی جلانے کے لیے انسانوں کے لیے بہترین کارگر ثابت ہوتی ہے. اس سے آکسیجن نکلتی ہے اور یہ مطلب ہائیڈروجن کو جو انسان چھوڑتے ہیں ان کو جذب کر کے دنیا کو پاک و صاف کرتا ہے, ماحول کو صحت مند بناتا ہے. سردی ہو یا گرمی ہو, یہ درخت کی مثال دی گئی کہ وہ بالکل مطلب جو ہے ہر ایک کے لیے وہ مطلب کھڑا رہتا ہے, مدد کے لیے مسیحا بن کر خدمت خلق کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے. اس مثال کے ذریعے سے مومنوں کی مثال بھی اسی مانند کہی گئی. کہا گیا کہ وہ اپنے نور سے جب اپنے آپ کے صفات عالیہ کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں تو وہ مطلب جو ہے اپنے نور سے ظلمات کو ختم کر دیتے ہیں, ظلم کو برداشت کرتے ہیں اور پھر دنیا کو علم کے ذریعے سے سکون, اطمینان اور رہنمائی فراہم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے, آسمان سے پانی برسایا گیا ہے, اس سے طرح طرح کے پھل تمہیں میسر کیے گئے ہیں, اور پانی میں سواریاں اور نہروں کو تمہارے لیے سود مند بنا کر ہم نے چھوڑ دیا ہے. سورج اور چاند کو انسانوں کے لیے کام پر لگا دیا ہے, اسی لیے دن اور رات وجود میں آتے ہیں. اس سے انسان سکون میسر کرتا ہے. غرض یہ کہ جو انسانوں نے مانگا اللہ رب العالمین نے عطا کیا. اس کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم گننا چاہو اے انسان نے گستاخ, تم مطلب جو ہے گن نہیں سکتے. اس کو جتنا بھی تم گننے کے لیے اگر مطلب جو ہے ادویات سمندر بن جائے اور پھر مطلب جو ہے سارے درخت اس کے قلم بن جائیں تب بھی مطلب جو ہے اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے اور نہ ہی اس کی نعمتوں کا مطلب جو ہے تم احاطہ کر سکتے. مثال ہماری اپنی مطلب جو ہے جسم کی ہے. اگر تھوڑا سا اس پر غور و فکر کر کے دیکھ لیں کہ کتنی نعمتیں ہیں, ان کے ایک ختم ہونے کی بنا پر میرے اور آپ کا کیا حال ہے. اس وقت پینڈیمک کے حالات میں جو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جو ہندوستان کے اندر ایک بڑا قہر مطلب جو ہے برپا ہے, تصور کیجئے اللہ رب العالمین ایسے بلین مطلب جو ہے سلنڈروں کی شکل میں ہمارے پورے مطلب جو ہے ماحول کو آکسیجن سے بھر دیا ہے جسے انسان مطلب جو ہے سانس لے کر اپنی زندگی کی بقا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین اسے بیان کر کے کہتا ہے اس کا شکر ادا تم نہیں کر سکتے. اس لیے انسانوں کو نصیحت کی گئی کہ شکر کیا کرو اسی خالق کائنات کا جو اتنی ساری نعمتیں جو تمہیں نوازی گئی ہیں, شکر نعمت میں اضافہ کرتا ہے اور
ناشکری کے لیے اللہ رب العالمین سخت عذابات بھی دیتا ہے، اس کی اطلاع بھی دی گئی۔ اللہ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، یہ وضاحت اس میں آئی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قیامت اور میدان حشر جہنم کا ایک ہولناک منظر اس پارے کے اندر سورہ ابراہیم میں کھینچا ہے۔ لوگوں مطلب جو ہے اشارہ کر کے لوگوں سے کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم اسے غافل نہ سمجھو، اللہ رب العالمین کو وہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور ہم مجرموں کو گھیر کر زنجیروں میں جکڑ کر میدان حشر میں لے آئیں گے۔ اس کو کہتے ہوئے وہاں پہ مطلب جو ہے ہولناک منظر کھینچا گیا، کہا گیا کہ جب زنجیروں میں جکڑے ہوئے مجرمین میرے سامنے آئیں گے تو انہیں پہننے کے لیے تارکول کا لباس مطلب مہیا کیا جائے گا، اور ان کو آگ کے ذریعے سے ان کے چہروں کو داغا جائے گا، جلایا جائے گا، اور کھانے کے لیے پیپ اور لہو کا کچ دیا جائے گا۔ پھر اس میں وضاحت آئی کہ پینے کے لیے جب وہ مانگیں گے تو انہیں گرم گرم ابلتا ہوا پانی میسر کیا جائے گا، اور ایسے حالات میں شیطان ان گمراہوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا کہ جو وعدہ خدا تم سے کیا تھا وہ سچا نکلا، اور وہ جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے، جو دنیا میں تم سے کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے جھوٹے تھے، کیونکہ میں جھوٹا تھا۔ میں نے تم پر زبردستی نہیں کی تھی کہ تم اس پر قائم رہ جاؤ، یہ تمہاری اپنی ناعقلی ہے کہ تم میرے بہکاوے میں پھنستے چلے گئے اور اب یہاں پہ ناکام و نامراد ہو کر کھڑے ہوئے ہو۔ اب اس وقت مجھے ملامت نہ کرو، بلکہ خود مطلب جو ہے اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اس وقت شیطان انہیں مخاطب کر کے اور بھی ذلیل مطلب جو ہے اس طرح ضلالت ان کی پیش کرے گا۔ اس وقت اللہ رب العالمین اللہ کے آگے یہ مطلب جو ہے منظر کھینچا گیا کہ وہ اللہ کے آگے تمام کے تمام گر جائیں گے، گڑ گڑائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ ہم تیری دعوت کو لبیک کہیں اور رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور وہ اقرار کرنے لگیں گے کہ ہم رسولوں کی پیروی کریں گے، اور ہم صاف صاف اس وقت انہیں جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، جبکہ تمہیں مثالیں دے دے کر رسولوں نے، داعیان اسلام نے اور اولو الامر لوگوں نے سمجھایا تھا، مگر تم پر تو کوئی بھی اثر اس پر نہیں پڑا، بلکہ تمہاری عقل پر تو پٹی پڑی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ کے فرماتا ہے کہ جو وعدہ مجرموں کے ساتھ کیا گیا تھا وہ تو مطلب جو ہے ہم نے یہ مطلب جو ہے وعدہ جو کیا وہ تم پر مطلب جو ہے پورا تکمیل تک پہنچایا، اب اس کا مزہ چکو اور جہنم میں جلتے رہو۔ جبکہ اس کے مقابلے میں دوسری طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اور عکاسی اور تصویر کشی پیش کرتا ہے، جو صالح لوگ ہوں گے، جو صالح اعمال کے ساتھ وہاں آئیں گے تو ان کے لیے نعمتیں بھری جنتیں ہوں گی، بشارتیں ہوں گی، آرام ہوگا، انواع و اقسام کے کھانے ہوں گے، پہناوے کے لیے بہترین اطلس و دیبا کے کپڑے میسر کیے جائیں گے، اور نہریں اور باغات ہوں گی، اور وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے گاؤ تکیوں کے ساتھ وہ مطلب جو ہے جام مطلب جو ہے نوش فرما رہیں گے۔ ان تمام باتوں کو وہاں پیش کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 6 دعاؤں کی طرف اشارہ اس میں آخر میں کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے 6 دعائیں کی، ان 6 دعاؤں کا تذکرہ اس میں آیا۔ پہلی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو وادی مکہ کو اللہ رب العالمین اسے امن عطا کرے، اس کی انہوں نے درخواست دعا کے ذریعے سے کی تھی۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ پیش کی گئی جو شہر مکہ کو بت پرستی سے نجات کی مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے پاس انہوں نے درخواست پیش کی تھی۔ تیسری دعا وہ تھی جو اقام الصلاۃ کی دعا تھی کہ جہاں اقام الصلاۃ کے قیام کا مطلب جو ہے منظر پیش کرتے ہوئے اس کے پاس اللہ رب العالمین کے پاس انہوں نے مانگا تھا۔ چوتھی دعا وہ تھی جو دلوں کا میلان دور کرنے اور استقامت ادا کرنے کی دعا تھی، اور 5ویں دعا وہ تھی جو رزق میں برکت کی دعا تھی، اور 6ٹھی دعا وہ تھی جو مغفرت کی درخواست اور درخواست لے کر انہوں نے پیش کی تھی۔ وہ دعا یہ تھی کہ رب اجعلنی مقیمون الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا، میری اولاد سے بھی ایسے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں، پروردگار میری دعا قبول کر، پروردگار مجھے اور میرے والدین کو سب کو ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر جبکہ حساب قائم کیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ وہ منظر ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاص صفت کو یہاں پہ واضح کیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خاص صفت تھی وہ دعا والی صفت تھی۔ اللہ کے اس برگزیدہ بندے نے ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لو لگا کر ہمیشہ مطلب جو ہے دعاؤں کے ذریعے سے اس ربط کو قائم رکھنے کی کوشش کی، اور پھر مطلب جو ہے پورے قرآن میں اس کو مختلف مطلب مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گئی مختلف دعاؤں کو پیش کیا گیا
ہے، کہیں مطلب سورہ بقرہ میں، سورہ قصص میں، اور پھر یہاں بھی مطلب پیش کیا گیا سورہ ابراہیم میں، اور اسی طرح مختلف صورتوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کو پیش کیا گیا ہے۔ سامعین کرام، دعا بہترین ہتھیار ہے، دعا اللہ رب العالمین کے پاس رسائی کا ذریعہ ہے، دعا بندے کی پکار ہے، اور دعا ایک احساس ندامت ہے، دعا انسانوں کو زندگی عطا کرنے والی اور زندگی کو بدلنے کا اعلان کرنے والی ایک مطلب جو ہے چیز ہے، اور دعا اللہ اور اللہ کے رب العالمین کے درمیان اس مطلب جو ہے پکار کو پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ سامعین کرام، یہ مطلب جب دعائیں کی جاتی ہیں اللہ رب العالمین اس کو سنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو وہ کہتا ہے، حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العالمین جب انسان بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو شرم سے محسوس ہوتی ہے کہ بندہ مانگے اور اسے عطا نہ کیا جائے تو 3 صورتوں میں سے عطا کر دیا جاتا ہے۔ ایک، یا تو جو مانگا گیا ہے وہ عطا کر دیا جاتا ہے، نمبر 2، اس پر آنے والی آفتوں، بلاؤں، وباؤں، بیماریوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، نمبر 3، کہا گیا کہ میدان حشر میں نامہ اعمال کی کمی جب ترازو میں ہوگی تو وہاں ان دعاؤں ہی کے نتیجے میں اس میں بھرپائی ہوگی اور انہیں جنت کا پروانہ عطا کیا جائے گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ بہترین صفت ہے جو یہاں پہ پیش کی گئی۔ کہا گیا کہ یہی صفت کی بدولت حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست کہلائے، خلیل اللہ کہلائے، اور ان کی مطلب ہر ادا پر یہاں پہ پیش کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں مطلب جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے نکلے، وہاں اپنے بچے کو چھوڑنے لگے، وہاں پر بھی انہوں نے دعا کی، اور جہاں پر تعمیر مکہ کیا گیا وہاں بھی دعا کی، اور جہاں جہاں سے انہیں مطلب جو ہے موقع ملا وہاں وہ اللہ رب العالمین کے پاس دعاؤں ہی کے ذریعے سے پہنچا کرتے تھے۔ سامعین کرام، یہ وہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ ان خلاصے کا حاصل مطلب ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہی ہے کہ قوموں کے مختلف واقعات قرآن مجید میں میرے اور آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ واقعات میرے اور آپ کے لیے کہانی کا منظر پیش نہیں کرتے اور نہ ہی مطلب جو ہے وہ لطف دیتے ہیں، یہ مطلب جو ہے وہ واقعات ہیں جو مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ جن لوگوں نے انکار حق کیا، جو اللہ کے رب العالمین کے ہدایات کے مطابق زندگیوں کو نہیں بدل دیا، سرکشی اختیار کی، نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتے رہے، اور جو پیغمبروں کی باتوں کو نظر ثانی پر مطلب جو ہے مجبور نہیں ہوئے بلکہ اسے نظر انداز کر دیا، تو ان قوموں کو اللہ رب العالمین نے جھاگ کی شکل میں، راکھ کی شکل میں ان کے سلسلے میں کہا گیا کہ ان کو ختم کر دیا جاتا ہے، ان کو مٹا دیا جاتا ہے، اور نئی قوم کو اٹھایا جاتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع ہونے والے، اس کی وہ اطاعت کرنے والے، اس کی فرمانبرداری اختیار کرنے والے، اس کے آگے جھک جانے والے، اس کے آگے رکوع کرنے والے، کیونکہ ہم ہر پارے کے اندر دیکھ رہے ہیں وہاں مومنین کے مختلف صفات بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تمام صفات عالیہ مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں، یہ عذابات الہی کی بستیوں کی مختلف رودادیں مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ اپنی اصلاح شرط اول ہے، ورنہ میرا اور آپ کا حال بھی وہی ہو جائے گا جس طرح ان قوموں کو مطلب جو ہے سر انجام دیا گیا کہ ان کو ختم کر دیا گیا، میں بھی مطلب جو ہے آپ بھی ختم ہو جائیں گے۔ سامعین کرام، موت مطلب جو ہے سستی حالت میں آج پوری دنیا میں چلتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ کتنی خبریں میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہیں کہ چند لمحوں پہلے جو اچھے تھے اچانک اللہ کو پیارے ہو گئے، رات تک مطلب اچھے تھے، صبح تک سانس بند ہونے کی وجہ سے مطلب جو ہے آسمان پہ پہنچ گئے، کسی کو مطلب جو ہے ہارٹ اٹیک ہو گیا، کسی کو مطلب جو ہے برین ہیمریج ہو گیا۔ مختلف خبریں ہیں جو مختلف واٹس ایپ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پاس آ رہے ہیں۔ جو خلاصے میں اور آپ کر رہے ہیں، یہ خلاصے مجھے اور آپ کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مطلب با اخلاق بنانا، اپنے آپ کو مفید اور کارگر بنانا، اپنے آپ کو با اخلاق بنانا اور اپنے آپ کو سود مند بنانا میری اور آپ کی بقا کی ضمانت دیتا ہے۔ اور اگر میں اور آپ بیکار ہیں، اگر میں اور آپ اس دنیا کے اندر مطلب جو ہے سوائے مطلب جو ہے صرف نااہلی کے کوئی مطلب جو ہے میرا اور آپ کا کام نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کو ایسے بندوں کی ضرورت نہیں ہے جو بیکار مطلب جو ہے جو کھیت میں اپنے مطلب جو ہے جو فصل ہوتی ہے اس میں آزو بازو بہت سارے ایسے مطلب جو ہے خضرو پودے اڑ جاتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، ہم اس فصل کے دوران میں ان خضرو پودوں کو نکال کر پھینک دیتے ہیں، بالکل اس مصداق میں ہماری بھی مطلب جو ہے وہی حال ہو جائے گا۔ خدا را ان پاروں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں کو بدلنا، اس کے مطابق جم جانا اور اسی کے مطابق اس کی اصلاح کرنا اور ان پیغامات کو اپنی زندگی میں جاری و ساری کرنا، اسی کا حاصل ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، شعوری احساسات پیدا کرے اور دین پر جمائے رکھے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔